वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ अरसे से यूनिसेफ पाकिस्तान टेलीविजन के साथ बाहमी मशावरत से हैंड इन हैंड एक सिनर्जी डेवलप करते हुए, एक पार्टनरशिप डेवलप करते हुए पाकिस्तान के बच्चों, ख़ासतौर पर उनकी सेहत, तालीम, उनकी प्रोटेक्शन और दूसरे मसाइल के हल के लिए काम कर रहा है। और हमें खुशी है कि गाहे गाहे यूनिसेफ पाकिस्तान हमें ऐसे दोस्तों से मिलवाता है कि जो हमें अच्छे, आसान, डुएबल सॉल्यूशंस भी देते हैं इन मसाइल के हल के लिए। आज मोहतरमा रबिया हादी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट की। हम इनको वेलकम भी कहेंगे और इनसे आज इस बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रबिया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा रबिया, सबसे पहले तो हम आपसे आसान लफ्ज़ों में समझना चाहेंगे कि बच्चों की प्रोटेक्शन, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का ये मसला है क्या, और पाकिस्तान में ये कितना बड़ा मसला है? बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में अब ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अब हमारे पास तो पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे बात करूँगी कि हम ऑर्फन्स की पहले बात किया करते थे, लेकिन अब ये ऑर्फन्स नहीं है, वो फैमिलीज़ जिनके माँ बाप हयात हैं और वो सड़कों पर हैं, वो अनअटेंडेंट है या अबैंडन्ड है या वो ट्रैफिक हो रहे हैं। उस तरह से मसाइल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस वक्त। यानी बच्चों की स्मगलिंग भी एक मसला है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। और क्योंकि हमारे बॉर्डर्स हैं क्लोज टू अफगानिस्तान, तो वहाँ से भी बच्चे ट्रैफिक होकर पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। सो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त कि इन बच्चों को कैसे आप रीयूनिफाई करें फैमिलीज़ में। विद इन पाकिस्तान भी एक डिफ़िकल्टी है और आउटसाइड द पाकिस्तान बाउंड्रीज़ उनको लोकेट करना इज़ अ बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उन बच्चों का नंबर या तादाद भी जानना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए हम डिफरेंट पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, यूनिसेफ, UNHCR और डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ। पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से क्योंकि ये मसला इतना बड़ा हुआ, तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसके तदारुक के लिए बहुत से इदारे खोले और इस वक्त हर सूबे के अंदर जो है कानून मौजूद है। चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक्ट सिंध में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में जो कि हर ज़िले में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है पंजाब के। इसी तरह से KP कमीशन, चाइल्ड कमीशन है। सिमिलरली इस्लामाबाद के अंदर दारुल खिलाफे में हम समझते थे कि नहीं होंगी ऐसी सिचुएशन, यहाँ भी एक लार्जर नंबर है जो आपके स्लम से और इर्द गिर्द से बच्चे आते हैं और वो स्ट्रीट्स में हमें नज़र आते हैं डेली बेसिस पे। एक्सप्लॉइट भी होते हैं। इसमें भी वही कैटेगरी है, क्योंकि जो गार्बेज पिकर्स हैं दे मोस्टली अगवान्स, जो स्ट्रीट के अंदर बच्चे हैं दे आर फ्रॉम द नॉर्दर्न बेल्ट और ज़्यादातर साउथ पंजाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको कमाने के लिए बेहतर मिलता है। तो जो यहाँ एक तो मसला बच्चों का है, दूसरा हमारे लोगों का है। जो पढ़े लिखे लोग आते जाते उनको पैसे दे के जाते हैं, वो जितना बड़ा जुल्म उनके साथ करें। अच्छा, इसमें तो दिल बड़ा हल्का होता है रबिया कि अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा कर जाऊं। उस बच्चे को अगर मैंने 50 रुपए 10 रुपए दे दिए तो मुझे सुकून की नींद आएगी। तो आप इसको दूसरे एंगल से कैसे देखते हैं? जनरली हमारा यही चैरिटी मॉडल है कि हम बच्चे को पैसे दे दें, लेकिन हमने उन बच्चों को हैबिचुअल कर दिया है, डिपेंडेंट कर दिया है। आप उसी बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप उसकी तालीम के लिए, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है, each household has 7 to 8 children or they're all in streets, और आप उनको ज़ाहिर है जो सड़क से 4 से 5 हज़ार रुपये रोज़ कमा के जाता है एक बच्चा, तो रियासत क्या तदारुक करेगी उसका और आप क्या कॉम्पनसेशन करेंगे? सो एक तो ये, दूसरा यही बच्चे ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं इस पैसे के साथ। दे आर गोइंग टू नेट कैफ़ेज़, वहाँ पर ये वायलेंट गेम्स और एक्सप्लॉइट भी होते हैं। दे स्पेंड नाइट ओवर देयर, जो हमने 2-3 जगहों पर रेड करवा के बंद करवाया। और आई थिंक सेक्सुअली अब्यूज़ भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये पूरा एक विशियस साइकिल है। जब वो एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों में एंटर होते हैं तो उससे निकालना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा, ऐसे में ज़रा बताइए, क्योंकि आप का रेजिग्नेशन है डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट क्या है और ये क्या करता है?
جیسے میں نے بتایا اور صوبوں میں قوانین اور بیوروز ہیں اسی طرح سے. چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کا بھی یہ مینڈیٹ ہے. یہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2018 جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے بنایا گیا اس کے تحت بنایا گیا. اور اس میں ہم اور مزید انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ G63 میں مین لوکیشن پہ رائٹ اینڈ اپوزٹ پولی کلینک موجود ہے, جس میں ہم لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو ریسکیو کرتے ہیں. ہمیں کمپلینٹس ریسیو ہوتی ہیں 1121 کے اوپر, وچ از اے یونیورسل نمبر جو ہیلپ لائن ہے جو بچوں کے لیے ہے, اور اس وقت پورے پاکستان میں وہ نمبر یوز ہو رہا ہے 1121 کے نام سے. اوکے, سو جیسے وہ 1121, اوکے بالکل ٹھیک ہے, یعنی 1121. میں اس کو یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ, اور سب کے ساتھ مل کے یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 1221 نہ ہو جائے اور 1122 نہ ہو جائے نا. 1122 تو پھر وہ, تو 1121 1121. چلیں جی پاکستانی سٹائل سے یاد کرتے ہیں نا جی. 1121 وہ نمبر ہے جس پہ آپ کسی بھی بچے کو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی طرح کی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتے دیکھیں. آپ دیکھیں کہ وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کسی طرح کی بھی ہیلدی بلکہ ان ہیلدی لائف سٹائل کا شکار ہے, تو آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں. اور پھر کیا ہوگا ربیہ؟ اس کے بعد ہمارے ہیلپ لائن آپریٹرز ہیں جو 24/7 اٹینڈ کرتے ہیں کالز, وہ ریفر کرتے ہیں ہمارے چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کو, اور وہ جا کے ان بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں. ایسی کہانیاں ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ہیں. اوکے, اور یہ پاکستان میں لوگ کالز کرتے ہیں پاکستان سے, ان بچوں کو پھر لے کے کیا جاتا ہے؟ انسٹیٹیوٹ میں لائے, ریہیب کیا, اینڈ دین میں آئی کین گیو یو ایگزامپل, کیونکہ جب ہم نے شروع کیا اس وقت ہمیں F11 سے ایک کال آئی کہ there are 2 children, young girls, وہ پارک میں 1 سال سے ریزائڈ کری ہیں. 1 سال سے. And one was 1.5 years old and one child was 7 years old. اور ان کی مدر جو تھی وہ بیگری میں اور ڈرگ ایڈکٹ تھیں اور ڈرگ سیلر بھی تھیں. سو پھر فائنلی ہم نے ان بچیوں کو ریسکیو کیا, اور اس وقت ہمارے پاس یہاں پر کیئر گیور سٹاف نہیں تھا اور ہمیں مشکل ہو رہی تھی, تو پھر میں ان کو ریفر کر کے آئی چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب, بیکاز دے ہیو اے لارج سیٹ اپ. اور ان میں سے اب ایک بچی جو ہے فاسٹر فیملی میں ہم ری یونیفائی چھوٹی بچی کر چکے ہیں. سو اس طرح کے کیسز ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس ذمہ داری نہیں لیتے اور ماں اس قابل نہیں تھی کہ وہ بچوں کی اچھی نگہداشت کر سکے, تو وہاں گارڈین شپ بھی ہمیں اتنا لا امپاور کرتا ہے کہ ہم اس کا کیس ڈیولپ کر کے ان بچوں کو اچھی فیملیز میں اکوموڈیٹ کر سکیں. آپ نے ڈرگ ایڈکشن کی بات کی بچوں میں, تو ایسے میں کیا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب وہ جو ڈرگ ڈیلرز ہیں وہ پورا مافیا ہے نا, اور ان کو ٹارگٹ بچہ کیونکہ ویسے ہی آسان ہوتا ہے, اور بچے کو اگر آپ نے کسی نشے کا عادی کر دیا تو وہ تو زندگی بھر کے لیے آپ کا کلائنٹ بن گیا. تو ایسے میں ہمارے لاز کیا آپ کے خیال میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں, کہ آپ لوگوں کی سینرجیز پولیس ڈپارٹمنٹ اور امپلیمنٹیشن میں بنی ہوئی ہیں؟ تھینک یو فار ریزنگ دس, کیونکہ یہ میرے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی تک ہم لگ بھگ 300 کے قریب بچے جو کالز کر کے ری یونیفائی, اس میں سے 30% آف دی چلڈرن دے ور ڈرگ ایڈکٹس. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ڈرگ ٹیپرنگ از این آرٹ, ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل لیول پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو ایکسپلورڈ ان اسلام آباد بچوں کے لیے کوئی ریہیب کا میکینزم موجود نہیں ہے سرکاری سطح کے, جو نشے سے ان کو نشہ چھڑا سکے. اور اس کے لیے ہم نے سیکریٹری نارکوٹکس اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لکھا, اور اس کے ساتھ پرائیویٹ ہے جہاں پر ہم ایٹ لیسٹ مینیج نہیں کر پاتے کہ ان کو ڈیلی بیسس پر اتنی پیمنٹ پر ریہیب کر سکے. تو میری یونیسیف جیسے ہمیں ہیلپ کر رہا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ, ہمارے ہیلپ لائن میں, ہیومن ریسورس میں. آئی ریکویسٹ ان مخیر حضرات سے کہ جو ان بچوں کو ایکچولی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کو اسپانسر کر کے ریہیب کر سکیں. جو کیسے کریں, کیا وہ بھی 1121 پہ کال کر سکتے ہیں؟ وہ میں اس کا میکینزم بتاتی ہوں. دے کین کانٹیکٹ آور آفس. ہم نے بچوں کے لیے پیکیج کے کس پہ کتنا انویسٹ ہو سکتا ہے, کسی کی ایجوکیشن پہ اسپانسر کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارا چائلڈ کیئر فنڈ بن چکا ہے جس کے اکاؤنٹ میں یہ لوگ ڈپازٹ کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے, اور ہم پوری ڈیٹیلز ان کو پرووائڈ کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ خیر بات سے بات نکلی اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی. آج شو کے بعد
ربیہ ہادی صاحبہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ساری ڈیٹیلز نا آپ نے میرے اور میری ٹیم کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور پروڈکشن ٹیم آپ بھی نوٹ کر لیں. آئی تھنک یہ بہت زبردست کام ہے جو کہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کر رہا ہے, جو حکومت پاکستان اور یونیسیف جیسے ادارے کر رہے ہیں. اور یہ راستہ چلتے بچے جو ہمیں نظر آتے ہیں, ہماری چھوٹی سی ایفرٹ ایک زندگی بدل سکتی ہے. تو آپ کی جس طرح ہیلپ لائن ہے, آپ کے آفس کا کمپلیٹ ایڈریس, وہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ نے ہمیں پرووائڈ کرنی ہے, اور آنے والے شوز میں ہم اس کو پی ٹی وی کی جانب سے رائزنگ پاکستان میں اس کو اناؤنس بھی کریں گے تاکہ لوگ مخیر حضرات جیسے آپ نے کہا وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 1121 پہ پراپر طریقے سے ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. کوئی ایسی کہانی ہے آپ کے پاس ربیہ کہ وہ بچے پھر دوبارہ تعلیم, ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف گئے؟ کیا ان کا کوئی فالو اپ بھی رکھا جاتا ہے؟ ریگولر فالو اپ رکھا جاتا ہے, تو اسی جس حد تک ہم مینیج کر پاتے ہیں. جتنے بھی بچے ہیں اس وقت ان سب کے ریکارڈز ہیں ہمارے پاس. آفٹر 3 months 2 months ٹیم فالو اپ کرتی ہے ان کے ساتھ. جو آپ نے کہا تعلیم کے لیے جو افغان بچے تھے, وی سائنڈ MOUs ود ڈفرینٹ گورنمنٹس, UNHCR کے ساتھ, تو ہم ان کو دے دیتے ہیں. پھر وہ میک شیور کرتے ہیں کہ وہ اسکول جا رہے ہیں. پھر وہ ہمیں سٹوریز بھیجتے ہیں, ان کی پکچرز بھیجتے ہیں کہ وہ اسکول میں ہیں, اور ہماری ٹیم بھی جاتی ہے ہر 2 ماہ کے بعد یا 1 ماہ کے بعد وہاں وزٹ کرنے. تھوڑی سی ہماری جو آپ نے کہا لمیٹیشنز ہیں, اسلام آباد بہت آبادی بہت بڑھ گئی ہے, اور میرے پاس اس وقت 3 سے 4 چائلڈ پروٹیکشن آفیسرس ہیں, جس میں سے کچھ ہیومن ریسورس یونیسیف کا سپورٹڈ ہے. اٹس ناٹ اے ریگولر اسٹاف آف گورنمنٹ آف پاکستان, جہاں ہم ابھی پروسیس میں ہیں, ٹیدنگ ایشوز ہیں ادارے کے, لیکن ہم اپنی میکسیمم جو بھی ڈلیوری کر سکتے ہیں اس ساری ریسورس کے اندر رہتے ہوئے وہ ہم کر رہے ہیں. تو اگر وہ ایکسپینڈ ہوگا تو سروسز اور ایکسپینڈ ہو جائیں گی ہماری. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے اور چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کے بارے میں جان کر, اور تھینک یو یونیسیف پاکستان کہ آپ نے ہمیں ربیہ ہادی سے کنیکٹ کروایا. پاکستان ٹیلی ویژن آپ کو پتہ ہے ایک اسٹیٹ چینل ہے, اور خاص طور پہ ہمارا جو شو ہے یہ بچوں کے لیے بہت سا کام کر رہا ہوتا ہے. سو یو آر آلویز ویلکم. کوئی آپ نے اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ دینی ہو, وی آر جسٹ 1 call away. آپ نے بس فون اٹھانا اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ ہم چاہتے ہیں. سو یہ شو آپ کا اپنا شو ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ساتھی ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو انم زیب سے آپ کو ملوائیں گے جو کہ کلائمیٹ چینج کی ایکسپرٹ ہیں, اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے, یعنی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے. نویرا نے بھی بڑی اچھی ہمیں انسائٹ دی, مناہل نے بڑی زبردست 2 انیشیٹوز کی ہمیں خبریں سنائیں. لیکن اب ہم انم زیب سے پوچھتے ہیں کہ اب آگے اس انسان نے کرنا کیا ہے. یہ انسان جو ہے نا, جس نے ساری کرۂ ارض درہم برہم اور خراب کر دی ہے, ٹھیک بھی یہی کرے گا. اس سے ہم نے ٹھیک کیسے کروانی ہے, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد.